افسانوں میں عورت کا کردار، اس کی مختلف ایڈیشنز شائع ہوئے ہیں اور یہ کتاب مقبول ہوئی ہے۔ میں آپ سے واقف نہیں تھا، میرا اردو کبھی موضوع بھی نہیں رہا ہے، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ جو لوگ مہمان ہیں ہمارے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں۔ زیادہ تر لوگ جاننے والے تھے، تو آپ کی کتاب کا کچھ عکس انٹروڈکشن کا نعمان صاحب نے مجھے بھیجا، وہ پورا میں چونکہ اور بھی مصروفیات تھیں تو پھر یہ پروگرام ہونا تھا، ہم ہی لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، لیکن سرسری طور پہ پورا پڑھ گیا، وہ کئی صفحات تھے، اس میں کئی باتیں دل کو چھو گئی ہیں۔ ایک جملہ ہے ان کا: اچھے فن پاروں اور اچھے فنکاروں کی قدر و قیمت زبان و مکان کی کبھی مرہون منت نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پروفیسر ابوبکر عباس صاحب تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ کسی ادیب کو، شاعر کو، کسی شاہکار کے مصنف کو آپ کسی علاقے، کسی زبان تک میں کہوں گا کہ محدود نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ اپنا وجود ہر جگہ رکھتا ہے اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ آپ بہت بہترین اردو لکھتے ہیں، میں اردو کا بڑا قاری نہیں ہوں، کچھ کتابیں جو ہمارے احباب ہیں انہیں کی پڑھتا رہتا ہوں، اور اسی مناسبت سے عبدالقادر شمس صاحب کے اوپر مضمون لکھا تھا، ان کی ساری کتابیں میں پڑھ گئے ایک ایک کر کے، تو اس طرح کر کے اردو سیکھنے کی کوشش رہتی ہے۔ آپ نے کتنا خوبصورت سا جملہ لکھا ہے کہ گھاس کی پتی سے لے کر کہکشاں کی دودھیائی روشنی تک کوئی بھی شے بلا وجہ وجود میں نہیں آتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملے ہیں اور ایک فکری زاویے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افسانہ نگار کا اپنا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہوتا ہے، تو ہر شخص کوئی پرسپیکٹیو، کوئی آئیڈیولوجی، کسی آئیڈیاز کا خالق ہوتا ہے، کوئی اس کو ایکسپریس کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ ہم سب بیحد ممنون ہیں آپ کے، آپ مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اب بھی فائز ہیں۔ NCPL میں آپ پبلیکیشن آفیسر رہے، جہاں سے پھر آپ رخصت ہوئے، جدا ہوئے، تو اس کے بعد آپ NCERT میں لپک لیے گئے، کیونکہ جب صلاحیت ہوتی ہے تو کوئی بھی جو ضرورت بن جاتا ہے تو کوئی انسان اس کو لپک کر اپنا بناتا ہے اور اس کی ضروریات کی فراہمی وہاں سے ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ وہاں ایڈیٹر کے عہدہ پر فائز ہیں۔ میں ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب سے باعزت گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے اور اپنے صدارتی کلمات سے اس پروگرام میں ہم سب کو نوازیں۔ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اتنی اچھی تقریب سجائی اور اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا، اور خوش قسمتی دوسری یہ بھی ہے کہ اختر الباسط صاحب نے مجھے صدارت کی ذمہ داری بھی سونپ دی، تو یہ دو اعزاز ہیں میرے لیے۔ دیکھیے، یہ کرونا وائرس کے دوران جب یہ وبا پھیلی تھی، اس کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا تو ہم لوگ سبھی قید تھے، اور آج اس محفل میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ بے خوف ہو کر کے بنا ماسک کے یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ بھی دن آئے، کیونکہ لگتا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس وبا سے ہم لوگ نکل پائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ایک صحافی کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس سیاسی بحران سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایسے میں صحافی کا رول بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ صحافی جو ہے حکومت کا، صحافت جو حکومت کا ایک پلر ہے، ایک ستون ہے، اور جو لوگ صحافی ہیں کہ وہ اپنے قوم اور اپنی ملت کو کس طرح سے دفاع کرتے ہیں، کیونکہ غار چاروں طرف سے ہو رہا ہے، ہر طرف سے، تو ایسے میں صحافیوں کا کردار جو ہے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہاں بیشتر صحافت سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، جرنلسٹ ہیں۔ شمس عبدالقادر شمس صاحب جو ہیں، ان سے بہت زیادہ میری ملاقات نہیں رہی ہے، چند ہی ملاقاتیں ہوئی ان سے، اور حقانی القاسمی صاحب کے وسیلے سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان کی شخصیت نے ظاہر ہے جیسے آپ سبوں کو متاثر کیا، مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک مضمون میں نے بھی اس میں کتاب کے لیے لکھا ہے کہ عبدالقادر شمس ایک انسان دوست صحافی۔ تو جو سب سے اہم بات ان کی شخصیت سے نکل کے آتی ہے وہ یہ کہ انسان دوستی تھی ان کے اندر۔ اگر ہم انسان دوست نہیں ہیں تو چاہے ہم کتنے بڑے بھی علامہ ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی نظریہ ہے
کہ دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، بعد میں یاد نہیں کرے گی، اور شمس کے لیے ہم لوگ یہاں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالا ہم نے، تو ظاہر یہ ان کی محبت اور انسان دوستی تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں آ پائے۔ آج یہ میرے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے کہ دو اہم کتابیں جو اردو میں لکھی گئی ہیں، اور میرا تعلق چونکہ NCERT سے ہے تو وہاں تمام زبانوں کی کتابیں بھی ایڈٹ کرتا ہوں میں، لیکن اردو ادب سے متعلق جو کتابیں آئی ہیں تو اردو ادب کے لیے ایک اضافہ ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ زبان اسی طرح ترقی کرتی ہے جب ادبی سرگرمیاں اس زور شور سے چلتی رہتی ہیں۔ آج جو ہے سیمانچل کے افسانہ نگار پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بہت ہی اچھے طریقے سے اعتراض کیا ہے کہ اسے ادب کو جو ہے آنچلکتا میں نہیں سمیٹ لینا چاہیے، اسے افاقیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو افاقیت کیا ہے؟ لوکل از گلوبل، ایک نیا کانسیپٹ ہے، وہ یہ لوکل از گلوبل۔ گلوبلزم کا جو کانسیپٹ آیا ہے وہ لوکل سے مل کے ہی بنا ہے، تو سیمانچل بھی اس گلوبل کا ایک پارٹ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب اردو ادب کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کتاب کا حوالہ آئے گا، خاص طور سے اردو افسانے کی تاریخ کی بات ہوگی تو ابھی جھارکھنڈ میں بھی کسی نے اسی طرح اسی نوعیت کا کام کیا ہے، تو اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ انہوں نے 20 افسانے نگار بنائے اور ان افسانے نگاروں میں بات کی ہے، تو ظاہر ہے جھارکھنڈ میں صرف 20 افسانہ نگار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کام کیا ہے انہوں نے تو اس کی قدر ہونی چاہیے، اور وہ ایک اضافہ ہے۔ بعد میں جو لوگ اس پہ کام کریں گے اور اسی طرح ادب کا کارواں چلتا رہتا تو اس پہ یہ کتابیں جو ہیں حوالے کا کام کریں گی۔ احسان قاسمی صاحب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے لیے، اور نعمان کیسر صاحب، اسلام خان، انہوں نے بہت اہم کام کیا ہے اور ایک نئی بنیاد ڈالی ہے کہ دیکھیے ایک صحافی ابھی 1 سال ہوا ہے ان کو گزرے ہوئے، اور اس کو انہوں نے اتنی محنت کر کے جانفشانی سے ایک کتاب ترتیب دے دی اور اسے دستاویز کی حیثیت دے دی ہے، اور اس سے لوگوں کو انسپائریشن بھی ملا ہے اور ترغیب آگے بھی ملتی رہے گی کہ آئندہ بھی ہم جو صحافی ہیں، ادبی صحافی ہیں، ان کو بھی ادب کے دائرے میں لائیں، ان پہ یونیورسٹی میں بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور ایسی محفلوں میں تو خیر ہوں گی انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے وقت بہت ہو گیا ہے اور کافی باتیں ہو گئی اس پہ، تو میں تمام سامعین کا بہت تحلیل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا استقبال بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اور اپنا وقت دیا اور بہت ہی پرسکون ماحول میں سنتے رہے۔